اینڈ ڈیولپمنٹ, نیوکلیر ویپن ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ ہائی ٹیک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. کانفیڈینشیل ملٹری سائنس ضرور ہے, لیکن وی ہیو گون انٹو دیٹ ٹیکنالوجی دیٹ وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. ہم تھرڈ جنریشن, فورتھ جنریشن, ففتھ جنریشن ویپن سسٹمز کے اندر جا رہے ہیں. یہ پاکستانی پوری دنیا میں پھیل کر اب اللہ کے فضل سے دنیا کو اپنا لوہا منوا چکے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے. اسرائیلیوں نے یہ بات کہی تھی پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ چھوٹا سا ملک ہے, اس کے باوجود جس فیلڈ میں جاتا ہے ورلڈ چیمپئن بن جاتا ہے جا کے. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس چیز میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے عروج پہ پہنچتے ہیں. اور آئی بلیو ان دس کہ پاکستان کے اندر بہت سارے اقبال چھپے بیٹھے ہیں اور بہت سارے قائد اعظم بھی چھپے بیٹھے ہیں. ان کو بس نکالنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یو کین ڈو اٹ. یہ جو ہم ان سے شبیری کا جو ایک نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر, یہی کرنا ہے, صرف اس کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ کریں گے, مجھے لگتا ہے. یہ جو الحمدللہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ سینس آف ڈائریکشن کے ان کا لا کے ساتھ الا اللہ مکمل ہو جائے, پرفیکٹ ہو جائے. جو اقبال نے کہا تھا کہ تم لا پہ رک جاتے ہو, پہلے اول تو لا پہ بھی نہیں جاتے, بہت کوئی پروگرس کرتا ہے تو لا تک جاتا ہے, کہتا ہے سب غلط ہو رہا ہے, لیکن اس کو الا اللہ نہیں پتا. اور الا اللہ پر ہم نے پاکستان بنا لیا. دیکھو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہماری کمی کہاں رہ گئی کہ ہم الا اللہ پہ رک گئے. ہم کو محمد رسول اللہ کرنا ہے. پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ ہوئی ہے, اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ ہوگی. اینڈ دیٹ از یٹ ٹو بی ڈن. اور اس رول کو, اس مقام کو لینے کے لیے پہلے آپ کو اقبال کی اس آئیڈیالوجی کو اس طرح ریوائیو کرنا ہے جیسے ہمارے بڑوں نے ریوائیو کر کے پاکستان بنایا تھا. سو دس از وائی وی آر ہیئر فار, دس از واٹ دا ریولوشن از آل اباؤٹ ناؤ. لیکن جب ہم بات علماء اور صوفیہ کی کرتے ہیں, یعنی صوفیہ اور علماء کا جو رول معاشرے کی تعمیر میں ہے, اگر یہ دو کیٹیگریز کرپٹ ہو جائیں, یعنی روحانی تربیت اور دینی تربیت, ظاہری شریعت کی تربیت اگر کمزور ہو جائے معاشرے میں, تو پھر اس کے بعد جو فساد پھیلتا ہے اور جو حال ہوتا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اقبال اسرار خودی میں اس کو بڑا, اس پر طنز بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, کیونکہ آج پاکستان میں اگر زوال ہے تو ہم کھل کے صاف بات کر رہے ہیں کہ علماء کے زوال کی وجہ سے. اس وجہ سے ہے کہ علماء سو زیادہ ہو گئے علماء حق کے مقابلے میں. علماء حق امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھا کے سٹینڈ لینے پہ تیار نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کفر ہمارے ملک میں ہو, اتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو, اور ہمارے علماء حکومت سے پرکس, پریویلیجز, بینیفٹس لے رہے ہوں, حکومت کے خلاف سٹینڈ نہ لے رہے ہوں, اور اپنے ہی بھائیوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں جو کفر کے خلاف بات کر رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ یا وہ نادان دوست ہے یا دانا دشمن ہے, یا دشمن خرید چکا ہے یا ان کے اپنے اندر روحانیت نہیں ہے. اور یہ حال اقبال ان کا جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حال یہ ہے, ہر لمبے بالوں والا روحانی بزرگ بنا ہوا ہے, ہر لمبے بالوں والا روحانی بزرگ بنا ہوا ہے. افسوس ان دین فروش سوداگروں پر, افسوس ان دین فروش سوداگروں پر, یعنی جنہوں نے دین کی تجارت کر کے دین کی آبرو بیچ ڈالی. لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا پیر اور بہت بڑا فقیر اور بہت بڑا ولی اور گدی نشین کہتے ہیں. یہاں پر ایسے ایسے گدی نشین ہیں کہ جو کئی سو سال سے اپنی گدیاں چلا رہے ہیں, اور اپنے وقت میں انگریزوں کی غلامی کرتے تھے, اس کے بعد امت کے ساتھ خیانت کرتے رہے, اور اب ہر قسم کی منسٹریاں اور حکومتیں اور خیانت اور کرپشن میں انوالوڈ ہیں, لیکن ہیں پیر صاحب. جی, یعنی یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہاتھ چومے جاتے ہیں ان کے, اور تمہیں لوٹ کے آیا اسی کے آپ ہاتھ, جس قسم کی آرگنائزڈ کرپشن انہوں نے شروع کی ہوئی ہے فقراء کے نام پہ. یعنی وہ اللہ کے ولی جو کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, اپنا کچھ جائیداد نہیں بنائی, کوئی دنیا نہیں بنائی. حضرت نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی, بابا فرید گنج شکر, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی, حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں کے ناموں پر تجارت کرنے والے آج پورے ہمارے ہاں اس فقراء کے نظام کو, کہ جو پوری دنیا میں صرف تقسیم کرنے والا نظام تھا, انہوں نے ہڑپ کرنے والا نظام بنا لیا. اور لیکن صرف, اور کہتے ہیں اقبال کہ دن رات مریدوں کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں, ملت کی ضروریات سے بے خبر. یعنی سارا دن ان کا حال یہ کہ پوری دنیا میں ٹورز ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں سیریں کی جا رہی ہیں, مریدوں کے ساتھ موج میلے کیے جا رہے ہیں, بڑی بڑی لینڈ کروزرز اور پجیروز ان کے آس پاس ہیں, اور جو مرید ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں. آپ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھیے نا, کہ شہاب نامہ کے اندر قدرت اللہ شہاب نے جس تفصیل سے اس سارے نظام کی حقیقت کھول کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے استغفر اللہ اس طریقت کے نظام کے, اس روحانیت کے نظام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس پیری مریدی کے نظام میں. جو فقراء کاملین ہیں جنہوں نے دین بنایا, آج وہ ظاہر نظر نہیں آتے. بالکل. With that, we're going to take a break. Welcome back to the soft revolution called Iqbal Ka Pakistan. We're going to conclude this show. اب اقبال, حضرت محمد اقبال نے اشرفیہ کے زوال کے بارے میں اور کیا کہا؟
دیکھیے جو بات ہم کر رہے تھے علی اس سے پہلے کہ انہوں نے دونوں طبقے جو دین کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی صوفیہ بھی اور علماء بھی، علماء اور مشائخ جنہیں کہا جاتا ہے، اقبال نے ان مشائخ کو کہ جو اپنے آباء و اجداد کے لٹرلی کفن کھا رہے ہیں سخت تنقید کرنے سے بنایا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر علماء سو کے بارے میں اقبال نے کیا کہا، یعنی علماء کے بارے میں اقبال پھر جو قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام۔ اسی طرح اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست اختیار ملت بیضا شکست۔ جو مولویوں کا حال اور صوفیوں کا حال بالکل ایک جیسا ہے کہ دونوں سب اقتدار اور اختیار اور منسٹری اور وزارت اور حکومت کے لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ملت بیضا، یہ ملت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت ہے، اس کا جاہ و جلال انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی دیکھیے جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے علماء کا جلال یہ ہوتا تھا، اعلیٰ ترین علماء وہ ہوتے تھے جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے تھے، اور گھٹیا ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں منصب مانگنے کے لیے اور اختیار مانگنے کے لیے۔ علماء حق کو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ ان کے دروازے کے باہر بادشاہ وقت کھڑا ہے یا نہیں، علماء سو کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کے درباروں کے باہر کون کھڑا ہوا ہے۔ تو اقبال نے درد سے، تکلیف سے، شدت سے یہ بات کہی ہے کہ جب ایک عالم اپنی عزت، اپنا امامہ، اپنا جبہ، اپنا علم بادشاہ کے دربار میں بیچ آتا ہے جا کے، تو یہ امت کی آبرو بیچتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا۔ اس لیے That's the corruption of religious thought اور moral conduct۔ یہ سب سے بڑی کرپشن ہے، کیونکہ اس کرپشن کے بعد اب کوئی امت کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں بچتا۔ لیکن Everybody is taking it easy now۔ لیکن اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو ملت تو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کے سارے علماء ختم ہو جائیں تو پھر چنگیز خان کا عذاب آتا ہے، جس طرح بغداد میں آیا تھا کہ پورے بغداد کی آبادی کو اور علماء کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، ان کے سروں کے پہاڑ مناظروں میں پھنس گئے تھے وہ تو، آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرے۔ ایگزیکٹلی اس وقت علماء بحث اس بات پہ کر رہے تھے کہ اگر کتا بکری بن کر آ جائے کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ جید علماء میں آرگومنٹ اس بات پہ ہو رہی تھی، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ قرآن خالق کے مخلوق، اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ جب اونٹ پہ بیٹھا جائے تو بہن کو آگے بیٹھنا چاہیے یا بھائی کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، یا اس لیول کے مسئلے تھے، خرافات، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آباد است از اسنام ما خندزن کفر است از بر اسلام ما۔ یعنی حال یہ ہے کہ ہم نے کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے لے جا کے، اور کفر کا حال یہ ہے کہ ہم پر ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی فرقوں میں بٹا ہے۔ کون سے اسلام کی بات کرتے ہو، کون سی شریعت کی بات کرتے ہو؟ اگر آج بھی اسلام، آپ پاکستان میں آپ دیکھو گے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کون سا دین نافذ کیا جائے گا یہاں پر۔ یہ مذاق بنا لیا ہے ہمارا اس وجہ سے کہ علماء سو بڑھ گئے اور دین کی قیادت انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس تمام مسائل کا علاج کیا ہے، غیرت اور ڈگنیٹی اور عزت کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اسرار خودی کی کنکلوژن میں ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسا کہ عام جو لوگ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، عام لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تماشا دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں عام ہمارے جیسے لوگوں کا ایک تعصب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ یہ ایک لینگویج یوز کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، انہی کے سب سے زیادہ پوسٹرز اور انہی کے پیچھے اتنی بیکنگ اور اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ عام لوگوں سے یہ پیسہ لے کے کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اگلے شو میں ہم اسرار خودی کو کنکلوڈ کریں گے، اور اگلی بکس پہ جو کہ رموز بے خودی ہے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ This revolution will be televised. انشاءاللہ۔